الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالی جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو اللہ کی نعمت شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں۔ انسان کے پاس دو جہاں ہیں، ایک جہاں اس کی اپنی ذات ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں غور نہیں کرتے، کیسا بنایا ہے ہم نے تم کو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے، کیسا بنایا ہے تم کو۔ فرماتے ہیں کہ یہ پورا انسان کا وجود ایک جہاں ہے، اور اس جہاں کو اللہ نے ایک اور جہان نصیب کیا ہے جس کو کہ عالم کہا جاتا ہے، عالم دنیا۔ عالم دنیا اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوقات بنا کر، اور پھر اس عالم کو یعنی کہ اس انسانیت کو ایک عالم دنیا نصیب کیا۔ اس عالم کو بھی اللہ نے نعمتوں سے ڈھانک دیا، اور جو عالم دنیا ہے اللہ نے اس کو بھی نعمتوں سے ڈھانک دیا۔ اپنی ذات میں غور کر لے، اللہ کی مخلوق میں گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، کتا بھی ہے، جانور بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر فضل کیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ کوئی کیڑا بنا دیا جاتا، کوئی تنکا بنا دیا جاتا، اللہ نے ہمیں دو جہان نصیب کیے، یہاں پر بھی زندگی دی، آخرت میں بھی زندگی دی ہے۔ اور آخرت میں زندگی کون سی دی؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو گے اپنے رب کی جنت میں اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آ جاؤ گے۔ چرند پرند ختم، ایک دنیا ختم۔ اللہ نے اس انسان پر احسان کیا، ہر آدمی سوچے
باری تعالی آپ کا شکر ہے، آپ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس سے بڑھ کر امت محمدیہ میں میرا چناؤ کیا، جس میں آنے پر نبی نے خواہش کا اظہار کیا، جس امت کو نبیوں نے مانگا۔ باری تعالی آپ کا فضل ہے، آپ نے اشرف المخلوقات انسان بنایا اور وہ بھی امت محمدیہ کے افراد میں سے ایک فرد بنایا۔ یہ پورا کا پورا ایک جہان ہے، اور پھر اس جہان کو اللہ نے ایک اور جہان نصیب کیا، وہ عالم دنیا ہے۔ انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، زندگی گزارتا ہے، معاشرت گزارتا ہے، طور طریقے اللہ نے اس انسان کو نصیب کیے عالم دنیا کے اعتبار سے۔ تو سراپا یہ انسان نعمتوں سے چھپا ہوا ہے، اللہ کی نعمتوں کے ماتحت زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان، اگر تو اللہ کی نعمتوں کو اپنی ذات جو تیری ایک جہاں ہے اور یہ عالم دنیا دوسرا جہاں ہے، اس میں شمار کرنے کی کوشش کرے گا، ساری زندگی بیت جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو خود انسان کا عالم ایک عالم ہے اور دنیا یہ دوسرا عالم ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم دوسرے عالم پر اگر بات کریں، یہ عالم دنیا اللہ نے اس انسان کو نصیب کیا، اور عالم دنیا نصیب کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ایسا جہان نصیب کیا، ایسے مواقع نصیب کیے، ایسی جگہیں نصیب کی جہاں پر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے آگے کھڑے ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اذان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور شعائر اسلام کے نفاذ میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی اللہ کی اس جہان یعنی عالم دنیا کے اعتبار سے ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت بآسانی بجا لا رہا ہے، جس کو کہ کہا جائے ایک آزاد زمین نصیب کی ہے، ایک آزاد زمین نصیب کی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے صحابہ کا حال کیا تھا؟ مکہ میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، تم یاد کرو جب کہ تم قلیل تھے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ضعیف تھے، تم اس بات کا خوف کھاتے تھے ان یتخطفکم الناس، تمہیں لوگ اچک نہ لے، فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اللہ نے تمہاری مدد و نصرت کی۔ مستضعفون، تم کمزور تھے، کمزور، تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈرتے تھے کہ کوئی اچک نہ لے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، بہرحال مکہ میں رہتے ہوئے یا مکہ سے جا کر مدینہ میں رہتے ہوئے پھر عبادت کرنا آسان ہو گیا، ورنہ یہ حالت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ابتدائی اسلام کے حال کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، مسلمانوں میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ بیت اللہ میں جا کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ حضرت عمر ابن خطاب جب آئے تو مسلمانوں میں تھوڑا حوصلہ بڑھا، لیکن اس کے باوجود زمین تنگ تھی، زمین تنگ تھی، یہاں تک کہ مکہ میں رہنا نہیں دیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ زمین چھوڑ کر دوسری زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، جہاں پر عبادت کے حوالے سے آسانی تھی، اللہ کے آگے جھکنے کے حوالے سے آسانی تھی، شعائر اسلام کے حوالے سے، نفاذ کے حوالے سے آسانی تھی۔ تو میرا عزیزو، مکہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال مدینہ اس وقت کے حساب سے صحابہ کے لیے نعمت ثابت ہوا، صحابہ کے لیے نعمت ثابت ہوا کہ جھکنا آسان ہے، اللہ کے آگے عبادت کرنا آسان ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ میرا عزیزو، اسی تناظر میں اگر مملکت خداداد پاکستان کو دیکھا جائے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیں نصیب ہے، اللہ کے آگے جھکنا آسان ہے، اللہ کے آگے
جھکنا آسان ہے، جھکنے کے مواقع ہمیں نصیب ہیں۔ شعائر اسلام کے نفاذ میں الحمدللہ یہاں پر مسلمان آزاد ہے، یہاں پر مسلمان آزاد ہے۔ ورنہ میرے عزیزو ہم اور آپ جانتے ہیں آج وہ حالات اور وہ عالم اور وہ زمینیں اور وہ مملکت جہاں پر مسلمان آباد تو ہیں لیکن ان کی باغ دوڑ کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں ہے۔ میرا عزیزو ہمارا اور آپ کا آج کے حساب سے مشاہدہ ہے وہاں پر کس وقت کیا مسلمان پر نافذ ہو جائے مسلمان اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو میرے عزیزو یہ اللہ کی نعمت، مملکت خداداد پاکستان اللہ کی نعمت ہے۔ اس میں اللہ کیا حکم بجا لانا، فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، اللہ کے آگے جھکنا آسان ہے۔ یہ در حقیقت اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے۔ بہرحال ذہن میں تو یہ سوال ہو جائے گا اسلامی ریاست ہے تو اسلام کہاں ہے؟ اسلامی ریاست ہے تو اسلام کہاں ہے؟ میرا عزیزو اس سے پہلے پاکستان مسلمانوں سے پوچھتا ہے مجھے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا مسلمان کہاں ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پاکستان سے پوچھتے ہیں تم اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ہو اسلام کہاں ہے؟ وہ مسلمانوں سے پوچھتا ہے ارے مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان کہاں ہے؟ گویا کہ زمین کہہ سکتی ہے مجھے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، مجھے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو مدینہ دیا تھا، انہوں نے اللہ کے آگے جھک کر مدینہ کی زمین کو اللہ کی زمین ثابت کر کے دکھایا، اللہ کی زمین ثابت کر کے دکھایا۔ اسلام کے نام پر حاصل ہونے والی مدینہ کی ریاست صحابہ نے اس کو حقیقی روپ دکھایا، اپنے عمل سے دکھایا۔ معاشرہ عمل سے بنتا ہے، معاشرہ عمل سے بنتا ہے میرے عزیزو، معاشرہ عمل سے بنتا ہے، ماحول انسانیت سے بنتا ہے۔ ہم پاکستان کو دوش نہ دیں اسلام کہاں ہے، اسلام کہاں ہے؟ میرے عزیزو پھر کہنے والا غیر مسلم کہتا ہے آج برطانیہ میں، آج فرانس میں در حقیقت مجھے اسلام تو نظر آتا ہے مسلمان نظر نہیں آتے، اور مکہ اور مدینہ میں مجھے مسلمان تو نظر آتے ہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ معلوم یہ ہوا معاشرہ میرے عمل سے بنتا ہے، میں اگر عمل کسی غیر مسلم ملک میں کروں تب بھی مسلمان ہونا میرا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ مسلمان نام صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا آمنو وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرو گے تب کہا جائے گا کہ مسلمان ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا آمنو آمنو، اے ایمان والو تم دوسروں کو کہتے ہو فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، ملعون ہے، اللہ کہتا ہے ایمان والو تم تو مسلمان بنو، تم تو ایمان والے بنو۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان تو لے کر آ جاؤ۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ جب ہمارے اپنے عالم پر اسلام نافذ نہیں ہے تو ہم اس زمین سلطنت پاکستان کے اوپر انگلی اٹھانے کے حقدار نہیں ہے کہ یہاں پر ایمان نافذ کیوں نہیں ہے، یہاں پر اسلام نافذ کیوں نہیں ہے۔ اتنی بات تو سمجھ لی جائے کہ یہ اسلامی سلطنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سلطنت کہاں سے آ گئی، نہ یہاں پر اسلام کے قوانین ہیں، نہ اسلام کا نفاذ ہے۔ میرے عزیزو اس میں قصور زمین کا ہے یا زمین پر بسنے والوں کا ہے؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ زمین کا ہے یا زمین پر بسنے والوں کا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو سلطنت
جو زمین اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اور اس سلطنت کا حکمران مسلمان ہے اور اسلام نافذ کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ اسلام نافذ نہ کرے تو میرا عزیزو وہ زمین سلطنت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے کہ قصور اس بادشاہ وقت کا ہے جس نے اس زمین کو اسلام سے آبیاری بخشی نہیں ہے، ورنہ یہ زمین اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، یہ سلطنت اسلامیہ ہے۔ مسئلہ اس کا ہے کہ جس نے یہ کام نہیں کیا، اس ملک میں اسلام کا نفاذ نہیں کیا۔ اب اگر سلطنت مملکت پاکستان جو اللہ نے اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا حصول ہو گیا، اب آنے والا اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے آگے جھکنے سے ڈرنے والا نہیں ہے، اب وہ اگر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو میرا عزیزو یہ سلطنت اسلامیہ سے زمین خارج نہیں ہو جائے گی۔ لہذا ہم اس سلطنت کے حوالے سے انگلی نہیں اٹھا سکتے، اگر انگلی اٹھائی جائے گی ان لوگوں پر جو اس سلطنت پاکستان میں رہنے والے ہیں، جن کے اوپر باغ دوڑ حاصل ہوئی، جنہوں نے اسلام کے نفاذ میں مخلصانہ کردار ادا نہیں کیا، مسئلہ ان کا ہوگا، ورنہ بہرحال یہ سلطنت اسلامی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والی زمین باقی رہے گی اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ جناب والا نہ اسلام ہے نہ نماز تو ہے الحمدللہ، اسلامی نفاذ نہیں ہے، اسلام یوں نہیں ہے، دین یوں نہیں ہے، یہاں پر فلاں چیز نہیں ہے۔ میرا عزیزو وہ چیزیں اپنی جگہ، کم سے کم دین پر عمل کرنے میں تو آزادی ہے، دین پر عمل کرنے میں تو آزادی ہے، اور الحمدللہ علماء حق کی وہ جماعت تو باقی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایک جماعت جو اہل علم کی ہوگی ہمیشہ حق پر باقی رہے گی، کوئی ان کے ساتھ معاونت کرے ان کو پرواہ نہیں ہوگی، کوئی ملامت کرے ان کو پرواہ نہیں ہوگی، ہمیشہ حق کی صدا لگاتی رہے گی۔ میرا عزیزو حق کی جماعت الحمدللہ مملکت پاکستان میں باقی ہے، جہاں پر کفر کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر دین اسلام کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر وحدانیت کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر توحید کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر خاتم النبیین کا مسئلہ آتا ہے، جہاں پر دیگر ایسے معاملات جن کی وضاحت قرآن و حدیث نے صریح انداز میں کر دی ہے، اگر ان میں کوئی رد و بدل کا معاملہ آتا ہے، میرے عزیزو اہل حق آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ آواز ادنا سے ادنا یعنی دنیا کا معاملہ رکھنے والا ایک عام آدمی اس کے کان میں بھی بات پہنچ جاتی ہے کہ معاملہ یہاں پر ختم نبوت کا آیا، معاملہ یہاں پر توحید کا آیا، معاملہ یہاں پر عقائد کا آیا، معاملہ یہاں پر اسلام کی پردہ داری کا آیا، ہر انسان اس سے باخبر ہو جاتا ہے۔ میرا عزیزو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ معلوم یہ ہوا الحمدللہ مملکت پاکستان میں حق کی جماعت موجود ہے جو اس دین کی اور اس پاکستان کی اور آئین پاکستان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ الحمدللہ یہ بات ماننی پڑے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مشاہدے، یہ تجربات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو سب سے بڑا پھر سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جناب والا میں نے ابھی کہا نا انسان کے پاس دو عالم ہیں، ایک یہ پورا عالم ہے، پورا عالم، اور ایک دوسرا عالم یہ مملکت پاکستان جو ہمیں اسلام کی بنیاد پر حاصل ہوئی۔ میرے عزیزو اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اس عالم پاکستان پر ہمیں اسلام نظر نہیں آ رہا، اس عالم پاکستان پر ہمیں اسلام نظر نہیں آ رہا۔ میرے عزیزو میں اپنی ذات سے سوال کرتا ہوں، اللہ نے جو مجھے یہ عالم بخشا ہے جو 6 فٹ کا ہے، کیا مجھے اس پر اسلام نظر آ رہا ہے؟
جس پر میں خود حاکم ہوں، جس پر میری خود قدرت ہے، جس پر کوئی دوسرا اپنا عمل داخل نہیں کر سکتا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس مملکت پاکستان میں تو دیکھ رہے ہو، یہاں پر یہ نہیں تو وہاں پر وہ نہیں۔ ارے اللہ کہتے اپنی ذات میں بھی تو غور کر، اس عالم انسانیت پر تم نے ایمان اور اسلام کو کتنا نافذ کیا ہے، کتنے پکے مسلمان ہو، کتنے سچے مسلمان ہو۔ آج یہ منہ پر کہنا آسان ہوتا ہے، ارے پاکستان میں امانت نہیں، دیانت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، رشوت ہے، دھوکہ ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی اپنی ذات سے بھی سوال کیا، آیا یہ بیماریاں مجھ میں ہیں؟ آیا ان بیماریوں کا میں نے خود اپنی ذات کے حوالے سے علاج کروایا؟ عالم پاکستان سے تو سوال ہے، اس پر سب و شتم ہے، اس پر لعن طعن ہے۔ عالم انسان جو اللہ نے مجھے وجود بخشا ہے، جس پر میری حکومت ہے، آیا میں سچا بن گیا، صادق بن گیا، کسی کو جو ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، دیانت کا معاملہ کرتا ہوں، صداقت کا معاملہ کرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس پر ایمان اور اسلام کو صحیح معنی میں نافذ کرنے والا ہوں، اس کے جو تقاضے میرے رب کے حوالے سے میری طرف متوجہ ہوتے ہیں میں اس کو پورا کرنے والا ہوں۔ میرا عزیزو، اگر یہاں پر میں کمزور ہوں تو پھر اس پورے عالم پاکستان پر سوال اٹھانے کا سچی بات یہ ہے، اپنے ضمیر کے حوالے سے مجھے حق حاصل نہیں ہوتا۔ اگر زندہ ضمیر آدمی، اگر زندہ ضمیر آدمی ہے، اس لیے کہ ابتدا تو مجھ سے ہونی چاہیے نا بھائی، ابتدا تو مجھ سے ہونی چاہیے۔ آج ہماری ابتدا سامنے والے سے ہوتی ہے، بھائی جان سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، امانت کرو، صداقت کرو، دیانت کرو، صحیح زندگی گزارو۔ آپ فرماتے جتنی اصلاحی جماعتیں دنیا میں ناکام ہوئی ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے اوپر کوشش کرتے تھے، اپنے آپ کا بگاڑ درست نہیں کرتے تھے۔ تو میرا عزیزو، پھر دیکھنے والا یہی کہتا تھا کہ خود تو سدھر جاؤ، ہماری کیا بات کرتے ہو، خود تو سدھر جاؤ۔ آج اگر میں پاکستان پر انگلی اٹھاتا ہوں، مملکت پاکستان پر سب و شتم کرتا ہوں، تو میرا عزیزو یہ زمین مجھ سے سوال کرتی ہے، اے انسان، اللہ نے تجھے بھی میرے ہی وجود سے وجود بخشا ہے، اللہ نے تجھے میرے ہی وجود سے وجود بخشا ہے۔ یہ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی سے پیدا کیا گیا نہیں کیا گیا؟ اور یہ مملکت پاکستان جو ایک مٹی ہے، ایک زمین ہے، جہاں سے میرا خمیر اٹھایا گیا، جہاں سے میرا خمیر اٹھایا گیا، آج میں اسی خمیر پر ملامت کرتا ہوں۔ وہ میرا مجموعہ مجھ سے کہتا ہے تو مجموعے پر ملامت چھوڑ، جو تیرے کو ایک جز میری ذات سے حاصل ہوا ہے نا، اس کی بات کر، اس لیے کہ یہ سب جز مل کر مجموعہ بنے گا۔ آج ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں کہ دوسرا جناب والا ایسا ہے ویسا ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام کیا، میں صحیح چل رہا ہوں۔ آج قطار لگانے کے لیے آواز تو لگائی جاتی ہے، لیکن جو آواز لگا رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ کاش کہ کسی طرح سے میرا نمبر پہلے آ جائے، کاش کہ میرا نمبر۔ آواز قطار کی لگ رہی ہے، زبان اور نیت میں فرق، زبان اور نیت میں فرق ہے۔ حق بات حق طریقے سے، حق موقع پر اگر حق نیت سے کہی جائے نا تو اثر رکھتی ہے، ورنہ پھر وہ پرواز رکھتی ہے، اڑ جاتی ہے ہوا میں۔ تو میرا عزیزو، سوال پھر یہ ہے کہ میری ذات کے اوپر اسلام نافذ ہے؟ یہاں پر میں نے کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے کر لیے، جو آج میں سلطنت پاکستان کے حوالے سے انگلیاں اٹھاتا ہوں کہ اس نے جناب والا یہ کام نہیں کیا، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے۔ روایت میں تو یہاں تک کہ بات آئی، عمالکم اعمالکم، عمالکم اعمالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے کو حکمران نصیب ہوں گے۔ کیا فرمایا گیا؟ اعمالکم۔ یہ بات بڑی کڑوی ہوتی ہے، میرا ہضم نہیں ہوتی یہ بات، کیونکہ حقیقت بیان کر دی گئی نا۔ اعمالکم عمالکم،
جیسے اعمال ویسے حکمران. تو میں اپنی ذات میں غور کروں. مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے بھائی, مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, وہاں سے نہیں. بات یہاں سے بگڑتے ہوئے وہاں جا رہی ہے. اعمالکم, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ دیانت ہے, نہ صداقت ہے, نہ امانت ہے, نہ سچائی ہے. اعمالکم, اعمالکم. ارے میں جیسا مجھے ملے گا ویسا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تدینو کما تدانو, تدینو کما تدانو. اعمالکم اعمالکم. اپنے آپ کو درست کرتے تو سارے حکمران اچھے ملتے. در حقیقت سوال یہ آ رہا ہے, میں نے اپنی ذات میں اس اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کیا. یہ جو 6 فٹ کا جسم ہے میرا, آج ایک برابر والے مسلمان کو مجھ سے اطمینان نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. وہ مجھ سے خوف کھاتا ہے یہ مجھے دھوکہ نہ دے دے, یہ میرے ساتھ زیادتی نہ کر جائے, یا میرے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ کر جائے. دونوں ساتھ رہنے والے. اور میرے عزیزو, در حقیقت نوبت یہاں تک کہ پہنچ گئی ہے, جو مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا, اندر سے وہ بھی ڈرتے ہیں. کون تمہارا کس وقت ساتھ چھوڑ جائے کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. تو میرے عزیزو, تو پھر ہمارے کو فکر تو اپنی ذات کی کرنا چاہیے. معاشرہ ہم سے بنتا ہے, پاکستان ہم سے بنتا ہے, پاکستان ہم سے بنتا ہے. ہم ہیں تو پاکستان ہے, ہم ہیں تو یہ زمین ہے. اس لیے کہ جب تک کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس زمین پر رہے گا, قیامت نافذ, قیامت نافذ. ارے ہمارے ہونے سے اللہ نے یہ ہمیں نصیب کیا ہے, ہمیں بن کر دکھانا پڑے گا. مسلمان, سچا انسان, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ سے خوف کرنے والا, اللہ کے آگے جھکنے والا, اللہ کی ماننے والا. تو میرے عزیزو, پھر زمین بھی ہمارے تابع ہوگی, زمین ہمارے تابع ہوگی. صحابہ کے زمین تابع تھی, زمینیں صحابہ کے تابع تھیں. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے تابع تھے, وہ اللہ کے تابع تھے. جب اللہ انسان سے محبت کرنے پر آتا ہے نا, روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ محبت زمین پر ڈال دی جاتی ہے. ادھر ادھر کی بات نہیں ہے بھائی, یہ محبت زمین والوں پر ڈال دی جاتی ہے. اللہ کا خوف کھانے والے, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. اللہ پھر ایسے حالات پیدا کرتا ہے, ایسے ماحول پیدا کرتا ہے. بنیاد کیا بنی کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں, میرا غلام پہلے زمانے میں, یعنی میری خدمت کرنے والا, جسے میں نے اپنی خدمت پر رکھا, نوکر کہہ لیا جائے. آج کے دور میں بھی آدمی اپنی خدمت پر کسی کو رکھتا ہے, معاوضہ رکھتا ہے اس کا. وہاں پر صورت دوسری تھی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب کبھی بھی میرا غلام, یعنی جس کو میں نے اپنی خدمت پر رکھا ہے, وہ مجھ سے جب بغاوت کرنے لگ جاتا ہے, وہ جب میری سرکشی کرنے لگ جاتا ہے, اور جب وہ میرے کہنے ماننے سے پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے, تو میں یہ کمزوری اپنے غلام میں تلاش نہیں کرتا. میں سمجھ جاتا ہوں کہ سفیان کا اوپر والے سے تعلق کمزور پڑ گیا. زمین والے پھر بغاوت کر رہے ہیں, زمین والے تبھی بغاوت کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو آج کے حکمران ہمارے گویا کی خدمت کرنے کے لیے مقرر ہوئے نا, خدمت کرنے کے لیے مقرر ہوئے نا بھائی. کہا یہی جائے گا بھائی وہ خادم ہے, مملکت کی خدمت, انسانیت کی خدمت, پاکستانی قوم کی خدمت. آج مجھے ان میں کمی نظر آتی ہے, وہ غلط ہیں, وہ یوں کر رہے ہیں, وہ یہ ہیں, وہ ہیں, وہ فلاں ہیں. میرے عزیزو, یہ حضرت سفیان کا ذرا چھوٹا سا جملہ, اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیا جائے, اچھی طرح سے پڑھ لیا جائے. ہمیں ان سے یہی دعویٰ ہے نا, وہ گلیاں صاف نہیں کرتے, وہ روڈ صاف نہیں کرتے, وہ فلاں نہیں کرتے, وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے, ہمارے تقاضے کو پورے نہیں کر رہے, اس لیے کہ ان کو مقرر ہماری خدمت کے لیے کیا گیا ہے. خلاصہ یہی نکل رہا ہے نا,
اب حضرت سفیان کا قول کہ جب میرا خدمت کرنے والا میرے سے سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، میری بات نہیں مانتا، میرے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہوتا، تو سفیان اپنے غلام میں، اپنی خدمت کرنے والے میں تاک جھانک نہیں کرتا، بلکہ سفیان دیکھتا ہے کہ اس سفیان کا اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، تبھی زمین والے اس پر سرکشی کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ زمین والے تبھی اس پہ سرکشی کر رہے ہیں۔ اگر اس سفیان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا نا تو اس کی خدمت کرنے والا اس سے بغاوت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ دل اللہ کے ہاتھ میں، یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ اصل بات سمجھانے کی ہے میرا عزیزو، پھر بھی اگر نہ سمجھنے والی بات ہو تو الگ ہے، اصل بات آدمی اپنے آپ کو جھنجھوڑے، ارے میں کیا ہوں، میں نے کتنا دین اسلام کو اختیار کیا جو میں مملکت پاکستان اور ان پر باغ دوڑ رکھنے والوں پر سوال کرنے کے لیے بار بار کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بار بار تو اللہ میرے سامنے لا کر مؤذن کو کھڑا کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ کیا 40 دن ایسے گزرے کہ جس میں کوئی نماز نہیں نکلی؟ میں اپنی ذات سے سوال کروں، 40 دن ایسی گزرے جس میں کوئی نماز نہیں نکلی؟ اور اس سے بڑھ کر سونے پہ سہاگا کیا تکبیر اولیٰ بھی ادا کر لی تھی کہ نفاق سے براءت کا پروانہ حاصل ہو جائے؟ 40 دن تک نماز جو با جماعت پڑھتا ہے، نفاق سے اس کو براءت کا پروانہ حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز تو نماز، کیا تکبیر اولیٰ بھی میں نے اپنی زندگی کے حوالے سے منافقوں میں شمار نہ ہو، نفاق میں شمار نہ ہو، اپنی زندگی میں اتنی بھی کبھی محنت کر لی 40 نمازوں کے حوالے سے؟ میرا عزیزو میں یہاں پر کمزور، میں یہاں پر کمزور، لہذا میرا اللہ سے معاملہ کمزور۔ اور پھر روایت بالکل صاف ستھری بات ہے، روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت نہیں کرتا نا، اور محبت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ اللہ کی نافرمانی پر آتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، جبریل سے کہتا ہے جبریل یہ میرا بندہ میرا محبوب نہیں ہے، یہ میرا مبغوض ہے، مبغوض، اے جبریل تم بھی اسے بغض کرو۔ حضرت جبریل بغض کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تم اس سے بغض کرو، اللہ اس سے بغض کرتا ہے۔ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نفرت اور بغض زمین والوں پر ڈال دیا جاتا ہے، زمین والوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو میرا عزیزو آج اگر کچھ بگاڑ ہے تو میرا اللہ سے رابطہ کمزور ہے، میرا اللہ سے تعلق کمزور ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ارے بغاوت کر کے زندگی گزارو، زندگی تنگ نہ کر دے تو کہنا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے کو راضی کرنے سے بغاوت کرے گا، اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ آج اگر میری زندگی تنگ ہے مملکت خداداد پاکستان میں رہتے ہوئے، اسلامی سلطنت میں رہتے ہوئے، تو مجھے پاکستان پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی ذات میں غور کرنا پڑے گا، میرا کیا معاملہ ہے، میں کیسا ہوں۔ اور آج کل کا معاشرہ یہی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے فوراً دوسرے پر انگلی اٹھا لو۔ کہتے ہیں نا آج کل کا آدمی کامیاب وہ ہے اگر خود اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے نا تو جرم آنے سے پہلے دوسرے پر انگلی اٹھا لے، جرم آنے سے پہلے دوسرے پر انگلی اٹھا لے تو لوگوں کا ذہن اس کی طرف سے ہٹ جائے گا۔ لیکن اللہ دھوکہ نہیں کھاتا، نعوذ باللہ۔ انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تم بھی تدبیر کرتے ہو تو اللہ کی تدبیر تمہارے سے بڑھ کر ہے۔ اگر انسان جال بچھاتا ہے اللہ اس سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ انسان کے دلوں میں کیا سوچ ہے، کیا معاملات ہیں، کیا حرکات و سکنات ہیں۔ تو میرا عزیزو خلاصہ یہی نکلتا ہے، مجھے اپنی ذات میں غور کر کے، اس عالم انسانیت میں غور کر کے اس پر محنت کرنے میں ابتدا کرنی چاہیے، ابتدا کرنی چاہیے۔ اور جب میں درست ہو جاؤں گا
تو مجھ سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے پورا علاقہ بنتا ہے، میرے عزیزو علاقوں سے شہر بنتا ہے، شہر سے صوبہ بنتا ہے، صوبے سے پاکستان بنتا ہے، تو میرے عزیزو پھر یہ نورانیت، یہ نیک اور شرفا والا ماحول میرے عمل سے پھیلتا چلا جائے گا، اللہ مجھے بھی اجر اور ثواب دے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی کسی حق بات کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے کفاعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسا ہی شمار کیا جاتا ہے جیسا کہ خود کرنے والا۔ اگر اس مملکت پاکستان میں کوئی نیک کام میں نے پرچار کے طور پر عمل کی نسبت سے اس کو وجود بخشا، جب تک کہ جو عمل کرتا رہے گا اللہ مجھے اجر دیتا رہے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اب میرے عزیزو ایک بات اور آتی ہے، ایک تو یہ عالم اور ایک مملکت پاکستان۔ میرے عزیزو سچی بات یہ ہے کہ آج فلاں حکمران ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو ہم پر حاکم بنایا اس لیے کہ ہم اس کی رعایا ہے، ہم اس کی رعایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، بات بالکل صاف ہے، 2/2، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر آدمی مسئول ہوگا اپنی رعیت کے بارے میں۔ اگر وہ کل قیامت کے دن مسئول ہوں گے، تمہیں پاکستان دیا گیا تھا، تم نے پاکستان کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کیا، اچھائی کا معاملہ نہیں کیا، نفاذ اسلام میں تم نے مخلصانہ محنت نہیں کی، تو میرا عزیزو پھر اس کے بعد ہمارا نمبر بھی ہوگا کہ اللہ ارشاد فرمائے گا ہم نے تمہیں 200 گز کی زمین دی تھی جس میں تمہاری بیوی رہائش پذیر تھی، تمہارے بچے رہائش پذیر تھے، تمہارے گھر والے رہائش پذیر تھے، تمہارے اپنے گھر میں دین تھا۔ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ واضح بات ہے۔ وہ کل قیامت کے دن ہماری نظر میں مجرم ہے نا بھائی، تو ہم بھی تو جناب والا مسئول ہیں، ہمیں بھی تو 200 گز کا پلاٹ دیا گیا تھا، ہماری بیوی تھی، ہمارے بچے تھے، ہمارے ماتحت افراد تھے، ہم نے ان کو دین سکھایا، دین پر لائے، ہمارے اپنے گھر میں دین نافذ ہے۔ جو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سلطنت کیسی ہے، میرے عزیزو پھر ہم سے بھی سوال ہوتا ہے جو آپ جناب والا 3 روم کے فلیٹ میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کی سلطنت ہے، یا آپ 200 گز کے بنگلے میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کی سلطنت ہے، وہاں پر بھی دین اسلام نافذ ہے؟ بچی پردہ کرتی ہے، گھر میں بے حیائی نہیں ہے، گھر میں عریانی نہیں ہے، گھر میں گانے نہیں ہیں، فلمیں نہیں ہیں، ڈرامے نہیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے آلات نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول کے حساب سے ہر بچہ نماز کا پابند ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والا ہے، ہر گھر والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر وہ کٹہرے میں ہوں گے نا میرے عزیزو کل قیامت کے دن، تو میں بھی کٹہرے میں ہوں گا۔ اللہ نے مجھے بھی ایک سلطنت دی ہے چھوٹی سی۔ میرا بچہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، بچہ نماز نہیں پڑھتا، کئی وقت کی نمازیں اڑا دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، کیا الفاظ کہے گئے فضائل اعمال میں، کئی وقت کی نمازیں اڑا دیتا ہے، تاج کا شوقین ہے، کبھی حرف غلط کی طرح باپ کے منہ پر یہ نہیں آتا بیٹا یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، ایک وقت کی نماز فوت ہو جانا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے، نماز کا فرق نماز کا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں نماز ایسی ہے جیسے جسم کے لیے سر کا وجود، اگر سر ختم ہے تو جسم کا وجود بیکار ہے۔ مسلمان کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو مسلمان کس بات کا ہے؟ کبھی گھر میں حرف غلط کی طرح کہا، بچی بے پردہ ہے،
پردہ نہیں کرتی، ایسے ہی باہر نکل جاتی ہے، جیسے چاہتی ہے زندگی گزارتی ہے، گھر میں نیٹ ہے، کیبل ہے، جو چاہے زندگی گزر رہی ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، بچہ کیا کر رہا ہے باپ کو کوئی خبر نہیں، بچہ اتنا اچان اڑ گیا، باپ کہتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو تو کہتا ہے کہ گھر میں مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو صحیح، ورنہ اپنا موبائل پکڑو، اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں، باپ کہتا ہے کہ بیٹا موبائل لے لو، گھر میں ہی رہو۔ سچی بات ہے، حقیقت بات۔ ارے 6 افراد پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب والا پاکستان کے حاکم بن گئے اور جناب والا حکومت نافذ نہیں کر سکتے، ایمان نافذ نہیں کر سکتے، دین نافذ نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں پر دین نافذ کر لیا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی۔ میں نے ابھی کہہ دیا ہماری نظر میں کل قیامت کے دن وہ مجرم ہے تو ہم بھی کل اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی، ان کے غلط کام کی پذیرائی نہیں کی جا رہی کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے خود کہا کہ ہماری نظر میں وہ مجرم ہے نا، اس لیے کہ اتنی بڑی زمین جو کئی مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے انہوں نے اس میں اسلام نافذ نہیں کیا، تو اللہ مجھ سے پوچھے گا 200 گز کی زمین تجھے دی تھی، کیا تو نے اپنے گھر میں اسلام نافذ کیا؟ بھائی بات تو صاف ہے نا یار، انصاف کی بات ہونی چاہیے نا۔ گالیاں مفت کی تھوڑی ہوتی ہیں کہ جس کو چاہے بک دی جائے، اور گالی کسی پر مفت کی بھی نہیں پڑتی، مفت کی گالی بھی کسی پر نہیں پڑتی۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی کو گالی بکو گے نا وہ اپنا محل اور مصداق تلاش کرے گی، آیا وہ محل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک گالی ہے بھائی کہ تمہیں زمین ملی، تم ایسے تو ویسے، تم نے یہ کیا تو وہ کیا، ارے وہ باتیں تو مجھ پر لوٹ کر خود ہی آ رہی ہیں۔ حضرت آپ کیسے ہیں؟ حضرت آپ کیسے ہیں؟ آپ کے گھر میں دین کہاں ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکامات کہاں ہیں؟ میری بچی پر میری قدرت نہیں ہے، بیٹے پر قدرت نہیں ہے، بیوی پر قدرت نہیں ہے، ماں پر تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بچے مانتے ہی نہیں ہے بات، بیٹا مانتا ہی نہیں ہے، 2 دن نماز کے لیے اٹھایا، تیسرے دن نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، آسان جواب، مانتے ہی نہیں ہے۔ اور 70 گالیاں مملکت پاکستان کا جو اس وقت کا جناب والا جو بھی بڑا ہے اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس جواز ہوتا ہے۔ کبھی بچے کو کہا سب و شتم کے اعتبار سے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا بغیرت؟ تجھ میں غیرت نہیں ہے، تو مسلمانوں والے کام نہیں کر رہا، تو کافروں والے کام کر رہا ہے، کافر نماز چھوڑتا ہے، مسلمان۔ کبھی یہ جملہ بھاری جملہ کبھی بیٹے سے کہا؟ اور یہ گالی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ارے تو نماز نہیں پڑھتا، یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہے، کافروں کے، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کافروں والے کام کیوں کر رہا ہے؟ نحوست والے کام کیوں کر رہا ہے؟ گھر میں نحوست کیوں پھیلا رہا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ فجر کی نماز جس گھر میں نہیں پڑھی جائے اس میں نحوست کا نزول ہوتا ہے، ابلیس شیطان اس گھر میں نجاست کر کے جاتا ہے۔ کبھی بچے سے کہا گھر کو پلید نہ کر، نکل باہر، ہمت نہیں، ہمت نہیں۔ کیا ہے جواب؟ بچے بات ہی نہیں مانتے، بچے بات ہی نہیں مانتے۔ فجر کی نماز میں مسجد میں رش دیکھ لیا جائے، 4 صفیں ہیں، 5 صفیں ہیں میرا عزیزو، 4 صفیں ہیں، 5 صفیں ہیں، اور یہ وہی آدمی ہے جو چاہتا ہے پورے پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے، یہ وہی آدمی ہے جو چاہتے ہیں پورے پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے۔ ارے اس علاقے کے محلے میں رہتے ہوئے اللہ کے گھر کو آباد کرنا نہیں جانتا، یہ مملکت پاکستان کو کہاں سے آباد کرے گا؟ ہم مخلص نہیں ہیں، ہمارے اعمال درست نہیں ہیں۔ آج اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے، آسان سا جملہ ہوتا ہے جان بچانے کا، دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دو، خود درمیان میں سے نکل لو، خود درمیان میں سے کھسک لو۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، ساری توجہ وہاں پر مبذول کروائی، اپنا دامن سمیٹا نکل گئے۔ اس کو تو منافقت کہا جائے گا، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں،
میرا عزیزو سب سے پہلے یہ میرا عالم انسانیت، اس پر ایمان میں نافذ کروں. اس کے بعد میرا جو 100 گز کا جو گھر ہے نا، جس میں میری بچی، بیوی، میرے ماتحت افراد ہیں، اللہ نے اس ٹکڑے پر جو مجھے قدرت دے رکھی ہے اس پر ایمان نافذ کروں، اسلام نافذ کروں، اور پھر جا کر میں پاکستان کی بات کروں. تب میں سمجھا جاؤں گا کہ سچا مخلصانہ کوشش کرنے والا پاکستانی مسلمان ہے. لیکن اگر ان چیزوں کے بغیر میں صرف آواز ہی بلند کرتا رہوں تو میرا عزیزو یہ تو پھر جناب والا کسی بڑے میدان میں جہاں پر کوئی سننے والا نہ ہو، آدمی آواز لگاتا رہے تو وہ اپنے آپ ہی آواز لگا کر اپنا گلا خشک کرتا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر کچھ ہونا اور کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تبدیل کریں، پھر معاشرے اور ماحول کے اعتبار سے بات کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا